ہیلو سامعین، اردو کی رومانوی ادب پر تنقیدی اور تجزیاتی مختصر سی گفتگو آج لیے بیٹھتے ہیں، تو آپ بھی سماعت فرمائیے۔ ہیومانزم کلاسیکی حقیقت پسندی کی جو تحریک تھی، اس کے بعد رومانی تحریک کا کیسے آغاز ہوا، اس پہ ایک مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ کلاسیکیت زندگی کے بندھے ٹکے اصول، تنگ بلکہ محدود دائروں پر منحصر تھی۔ بس اس تاریکی کو توڑنے کے لیے گویا رومانیت نے ایسی ضرب لگائی جس سے انقلابی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ رومانیت کیا ہے؟ اس اہم سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ کہوں گی کہ یہ لفظ خود رومن زبان سے لیا گیا ہے۔ یہ خالص ادبی معنوں میں عشق و محبت کی داستانوں، کہانیوں اور نظم و نثر کے قصوں پر ہی منحصر تھا۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن اس کے خاص 3 مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانی کہا جائے گا۔ اور نمبر 2، غیر معمولی آرستگی یعنی کہ شاہ و شکو یعنی آرائش، فراوانی اور محاکاتی تفصیل پسندی کو رومانی کہا جائے گا۔ نمبر 3، عہد وسطیٰ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ اور خدامت پسندی اور ماضی پرستی کو رومانی کا لقب دیا جائے گا۔ 1781 میں وارٹن اور برڈر نے اس لفظ کا استعمال کیا تھا۔ تاریخ میں ہم جھانکتے ہیں تو یہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد گوئٹے نے اور پھر شلر نے 1802 میں ادبیات کے سلسلے میں، اور پھر شلیگل اور میڈم ڈی سٹیل نے اصطلاح کی شکل میں اسے رائج کر دیا۔ 1802 کی بات ہے۔ کلاسیکی عقلیت کے بندھے ٹکے اصول پرستوں کے فرسودہ اصول پرستی کو توڑنے کے لیے گویا رومانیت انقلاب بدوش ہوئی۔ در حقیقت 1742 میں ہی روسو کے پاس رومانیت کی ابتدا ہو چکی تھی۔ وہ کہتا تھا انسان آزاد ہے، اس کے خیال میں یہ کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان کائنات کا غلام نہیں ہے۔ اس وقت تک بھی ادب میں یہ رومانوی تحریک کے رجحانات پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئے تھے۔ رومانویت کی بنیاد اور تصوریت اور ماہواریت پر ہے۔ گویا زندگی ایک جنگ ہے، انسانی جذبے و حقیقت کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہے۔ درد و غم کے زخموں کو پھول سمجھنا چاہیے، زخموں کو پھول سمجھ کر اسے آنکھوں سے لگانا چاہیے بلکہ چومنا چاہیے، یہ تصور تھا۔ اور اردو ادب میں رومانی تحریک ڈاکٹر محمد حسن صفحہ نمبر، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو 17 پر یہ درج ہے کہ اس غم پرستی، اس درد کرب کی وجہ جذباتی انتہا پسندی اور تصور پسندی بتائی ہے۔ رومانی تحریک جرمنی سے شروع ہوئی، فرانس نے وہاں سے نئے رجحانات کو سمیٹا فرانس میں، پھر انگلینڈ میں ورڈسورتھ، کولرج اور بلیک نے اسے رواج بخشا، پھر شاعری کو الہام کہنا، اس کو جزو پیغمبری سمجھنا، ماننا خالص روحانی، خالص رومانی نظریے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی ہاں، بہت سے نقادوں نے رومانویت کو کلٹ آف انرجی بھی کہا ہے۔ برنارڈ شاہ کے خیال میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے کو دنیا کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، اپنے کو دنیا کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں کہ اقبال کے پاس رومانیت کی اصطلاح ایسی خودی ہے جو اطاعت نفس سے آشنا نہیں، اس لیے رومانویت کا جہاں فرد کا جہاں ہے۔ جی، رومانویت اسی طاقتور انا اور خودی کا مظہر ہے۔ ہاں، برنارڈ شاہ اور خلیل جبران نے اپنی عظمت و اعتماد کے ساتھ لفظ رومانیت کا استعمال کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اردو ادب میں ابوالکلام کی انفرادیت اس حد تک عظیم ترین تخلیقات میں شمار کی جاتی ہیں۔ بقول قاضی عبدالغفار کے
اردو ادب میں کوئی دوسرا ادیب ایسا نہیں نظر آتا جس نے اس شدت کے ساتھ اپنی انفرادیت کے تازیانے عوام کی ذہنیت پر مارے ہوں گے۔ اس سے پہلے تک رومانوی ادیبوں اور شاعروں نے اداسی اور درد کو اپنی شخصیت کا جوہر بنایا ہوا تھا۔ چونکہ رومانویت افراط اور جذباتی انتہا پسندی کی قائل تھی، درد و کرب کو لے کر رومانوی شاعری تو معراج پر پہنچ گئی تھی، اور پھر ٹیگور کے کلام میں سماجی زندگی کے جو جمود تھا، ٹیگور نے اسے توڑا بلکہ بغاوت بھی کی۔ بہال ایس برائٹ کہ رومانیت فنی آداب اور ضابطہ بندی اور ضابطہ بندی کے ارد گرد کرنے اور اظہار خیال کے غیر مشروط خلوص اور سچائی کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ رومانیت فنی آداب اور ضابطہ بندی کے درد کرنے، ارد گرد پھرنے اور اظہار بیان کے غیر مشروط خلوص اور سچائی کا اظہار کا خیال کے کرنے کا ہی نام ہے، انہوں نے فرمایا تھا۔ یہاں فکر و نظر کی تبدیلی نے حیات پر بھی اثر کیا ہے۔ ہاں، کس طرح رومانویت نے قدیم اصولوں کے بجائے نئے اسالیب تراشے، موسیقی اور ناول ڈرامہ میں طریقہ اور موضوع کے ساتھ مواد کو نئے پیکر عطا کیے۔ دراصل اردو ادب میں رومانوی تحریک مغربی تحریک کے شانہ بہ شانہ سفر کر رہی تھی۔ اگر ہم رومانویت کو ایک مخصوص ضابطہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک زاویہ نظر سمجھیں، تب کہیں جا کر ہماری آنکھوں کے سامنے غور و فکر کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں، کئی راستے مل جاتے ہیں۔ جسے بائرن نے زندگی کا مقصد مسرت نہیں بلکہ مسرت کی تلاش کہا ہے۔ اقبال نے اسے تب و تاب آرزو سے تعبیر کیا ہے، کبھی خودی بتایا ہے تو کہیں عمل پہم کہا ہے۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اقبال اور ٹیگور اور ابوالکلام آزاد کی رومانوی انفرادیت نے اس عہد کو ایک نیا ذہن عطا کیا ہے، اور ترقی پسند تحریک متضاد ہوتے ہوئے بھی سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں۔ مخدوم کے پاس روحانی ترقی پسندی بھری پڑی ہے۔ فیض نے کہا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ مجاز لکھنوی کا شعر ملاحظہ کیجئے، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ بات کتنی بڑی ہے۔ رومانیت اور انقلابیت کی دھوپ چھاؤں ملتی ہے یہاں، اور اردو ادب میں رومانوی تحریک نے جو دور اثرات ثبت کیے ہیں، اس عظیم تحریک نے ادب کی ہر صنف کو نہ صرف متاثر کیا ہے بلکہ ادب کو لاجواب ادب پارے بھی عطا کیے ہیں۔ سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔